آج ہم نے بانجھپن کے حوالے سے اپنے شو میں بات کی اور کوشش کی. دیکھیں ہمارے پاس ایک تو وقت کی قید بھی ہوتی ہے جس میں ہم نے یہ بات بھی کی کہ صرف بچیوں میں یا خواتین میں بانجھپن کی پرابلم نہیں ہے, لڑکوں میں بھی جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کی کافی ایشوز ہیں. اور جیسے ہماری ڈاکٹر عفیفہ میں لاہور سے بتا رہی تھی کہ جو زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ بندوں کے رپورٹ ہو رہے ہیں. کیوں؟ ڈرگس کر رہے ہیں, اسموکنگ کر رہے ہیں, اس کے بعد ڈرنک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کام کے اسٹریس کا لیول بھی ہے. پھر جیسے ڈاکٹر سلوا بتا رہی تھی کہ جیسے آپ لیپ ٹاپ اپنی گود میں بھی رکھ کے, اچھا یہ صرف بندوں کے لیے, خواتین بھی جو لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھنے سے اجتناب کریں, میلز کا زیادہ, ٹھیک ہے. پھر جو کام کر رہے ہیں, پھر مسلسل ایک لائف اسٹائل میں ہے کہ آپ نے بیٹھ کے ہی آپ لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. پھر جیسے پروین آپ نے بات کی کہ جی ایک ٹیمپریچر کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. اگر آپ گرم پانی سے بھی منع کرتے ہیں کہ بہت زیادہ گرم پانی سے نہ نہائیں کیونکہ باڈی کا ٹیمپریچر بھی بڑا میٹر کرتا ہے. تو اس لیے پلیز نیکسٹ ٹائم کسی لڑکی کو اگر آپ یہ کہیں کہ بیٹا تم اپنا چیک اپ کراؤ, ساتھ میں کوشش کریں کہ اپنے بیٹے کو بھی بولیں کہ بیٹا آپ بھی اپنا چیک اپ کرائیں, کہ اس لڑکی کو صرف آپ اتنا ٹراما نہ دیں, دونوں کو ایک ہیلدی وے میں اپنا چیک اپ کرانا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کیس اسٹڈی بھی یہاں پر موجود ہے. حاجرہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری شادی کو جو ہے 8 ایئرز ہو گئے ہیں نا, اور شروع میں تو یہ ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ بھی ظاہر سی باتیں نہیں چاہتے تھے جیسے بیبی نا, تو 2 سال تک تو ہم لوگ ایسے ہی تھا کہ اپنی لائف انجوائے کریں گے. لیکن پھر ساس کو بھی تھا اور پھر 2 سال کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے چاہا کہ پریگننسی ہو جائے, تو میں کنسیو نہیں کر پا رہی تھی. تو پھر لیڈی ڈاکٹر سے ہمارا چیک اپ بھی ہوا میرے ہسبینڈ کا نا, تو رپورٹس تو بالکل ٹھیک تھی, مائنر سا کچھ پرابلم تھا, تھوڑا ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور پھر اس کے بعد میڈیکیشن کی طرف آئے. لیکن یہ 3 سال کے بعد جو ہے میں نے کنسیو کیا, لیکن 2 مہینے بعد ہی میرا مس کیریج ہو گیا تھا. اس کے بعد سے 8 ایئرز میں میرے تقریباً 3 مس کیریج ہوئے ہیں. کبھی 2 منتھس 2.5 منتھس, مطلب اس کے بعد مطلب یعنی کہ پریگننسی رہتی نہیں ہے. تو ابھی لاسٹ جو ہے میں نے کنسیو کیا تھا 2 ایئرس پہلے نا, اس کے بعد نہیں ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے میرا ویٹ بھی بہت زیادہ, جیسے شادی پہ میں بہت دبلی پتلی تھی, میرا ویٹ بھی بہت زیادہ گین ہوا ہے نا. تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جو لاسٹ آپ نے کنسیو کیا تھا 2 سال پہلے, وہ بھی مس کیریج ہو گیا تھا میرا. 3 منتھس میں. کے بعد ہو گیا تھا. 3 منتھس میں. 3 منتھس میں ہو گیا تھا. جی اوکے اوکے اوکے. میں ڈاکٹر سلوا, میں جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ بڑا سائیکولوجیکل طور پہ بہت ٹراماٹائزنگ ہے کہ آپ, کیونکہ جب عورت ایک مس کیریج سے گزرتی ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے. مس کیریج کا ایک اپنا پورا ٹراما ہے, چاہے اس کے آگے بچے بھی ہو جائے, لیکن وہ ایک مس کیریج کا ٹراما کہیں نہ کسی عورت کے اس میں رہتا ہے. بالکل. سو کیا پرابلم ہو سکتی ہے ان کو جس میں بتا رہی ہیں کہ مطلب پھر اگر ان کے 1-2 مس کیریجز ریپیٹڈ ہوئے ہیں تو پھر اس میں وہ پھر بہت سارے ڈیٹیلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی اگر پہلے کے 3 مہینے میں مس کیریج ہوا ہے کہ ان کو کوئی خون کی پرابلم تو نہیں ہے, جس میں اسپیشلی اینٹی کارڈیولپن اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ کے ہوئے ہیں جو بلڈ مائنر کا مسئلہ ہے, مطلب مجھے مائنر ہے. ہاں مائنر ہے. لیکن آپ کے ہسبینڈ کا بلڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے ان کا؟ ہاں ان کا تو ٹھیک ہے. اور کوئی ان کے آپ کے ڈیٹیل ٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں آپ کے جو خون گاڑھا ہو جاتا ہے کچھ بیماریوں میں, ایسے کوئی ٹیسٹ؟ نہیں اس طرح کا. تو وہ بہت سارے کچھ بیٹا ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کراتے ہیں, تھوڑے سے وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں, لیکن وہ ڈیٹیل میں نا آپ کی ہسٹری کے حساب سے کرائے جاتے ہیں. کسی کو اگر ریکرنٹ مس کیریج اگر 3 بھی ہو جائے نا, اس کے بعد بھی 75% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو نارمل ہیلدی پریگنینسی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ضروری ہے کہ آپ پہلے ٹیسٹ کرا لیں, رول آؤٹ کر لیں گے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو علاج کے قابل ہے تو اس میں دوائیاں دی جاتی ہیں, کچھ انجیکشنز آتے ہیں جو تھرو آؤٹ پریگنینسی ہم دیتے ہیں خون پتلا کرنے کے. تو اس سے اللہ کا اگر حکم ہو تو ضرور پریگنینسی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے اور چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے ٹیسٹ ہونے لازمی ہے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں, اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ گروپس کا بھی ایشو ہوتا ہے, اس میں کوئی انجیکشن آتا ہے, پلیز ڈاکٹر سلوا اس کے بارے سے بتائیے. بلڈ گروپ کا ہوتا ہے, اگر مدر کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہو, جیسے اے نیگیٹو, بی نیگیٹو ہے, بی اور فادر کا پازیٹیو ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ بیبی یا تو مدر کا بلڈ گروپ لے گا یا بیبی فادر کا. سو اگر بیبی اینڈ مدر آر سیم تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اگر بیبی کا بلڈ گروپ فادر جیسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ مدر کے اندر اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے اندر قوت جو مدافعت ہے وہ اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ کوئی فارن باڈی آ رہی ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے, اگر بیبی وہ بلڈ گروپ تو وہ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتی ہے باڈی اس کو کہ یہ ہٹا دو. تو فرسٹ پریگنینسی میں یوزلی کمپلیکیشن نہیں ہوتی ہیں, لیکن اگر ایک دفعہ ڈیلیوری ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پک نہیں کیا, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے انجیکشنز آتے ہیں. جیسے ٹیٹنس کا ویکسین لگتا ہے, اسی طرح وہ ویکسینیشن آتی ہے جو اب 28 ہفتے پہ پریگنینسی میں لگتی ہے, پھر 32 ہفتے پہ لگتی ہے, اور ڈیلیوری کے بعد بچے کا بلڈ گروپ چیک ہوتا ہے. اگر بیبی پازیٹیو ہے تو پھر دوبارہ لگتی ہے ودن 72 آورز آف ڈیلیوری.
لیکن somehow خدا نہ خواستہ کسی میں مس ہو گیا, آپ نے بلڈ گروپ نہیں چیک کیا, جیسے گاؤں میں یا گھر میں ڈیلیوری ہوئی, تو اس میں کیا ہوتا ہے ان عورتوں میں وہ اینٹی باڈی بن جاتی ہے. اب جب وہ نیکسٹ ٹائم پریگنینسی ہوتی ہے نا, تو کیا ہوتا ہے مس کیریج کا رسک بڑھ جاتا ہے, یا پھر پریگنینسی میں نا بہت جلدی پریگنینسی میں پیٹ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے, بچے میں پرابلمز ہو جاتی ہیں, تو بہت جلدی پریگنینسی ضائع ہونا شروع. تو یہ بلڈ گروپس کا دیکھیں یہاں پہ کتنا لین دین ہے. سمپل ایک بلڈ گروپ ٹیسٹ ہے بس, تو بلڈ گروپ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ سے کرا لیں. اچھا, یہ جو میں چاہتی ہوں ذرا اس کو بھی ہم ایڈریس کریں. یہ جو مس کیریجز ہوتے ہیں, یہ عورت کی ایک تو نفسیات پہ بھی اور ایک اس صلاحیت پہ بھی کہ وہ ایک اچھی ماں بن سکے اور وہ کنسیو کر سکے, کتنا افیکٹ ڈالتی ہے؟ بہت زیادہ. بیسیکلی ہے ہی سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس کا ایشو اس کے بعد آتا ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو ایک ناکام انسان کنسیڈر کرنا شروع کر دیتی کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. تو وہی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس کو لگتا ہے مجھ میں نقص ہے, میں کلپریٹ ہوں. اور اس کی اپنے خیال سے زیادہ جو اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس کو یہ احساس دلا دے تو ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ کے اپنے اندر کی جو یقین کی صلاحیت ہے وہ پہلے سے اگر اسٹرانگ ہوگی نا, تو شاید آپ اس مرحلے کو بھی اچھے طریقے سے گزار سکیں گے. تو اپنا سیلف کانفیڈنس شروع سے ہی جو ہے نا انسان کو اس پہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ لوگ کچھ نہیں کریں گے. پروین آپا مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی اس عورت کے ساتھ جسٹ ہے جو بے اولاد ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اگر گود بھرائی کی رسم بھی ہو رہی ہوتی تو وہ عورت نہیں, جی وہ عورت جو کہ طلاق یافتہ ہو یا جس کا میاں نہ ہو یا وہ جو بے اولاد ہو وہ آگے رسم نہیں کرتی. گود بھرائی کے علاوہ وہ شادی کی رسومات میں بھی وہ آگے بڑھ چڑھ کے لوگ بڑے بہت ڈسکریج کرتے ہیں. یہ تو ہمارے معاشرے کی ایک بری شکل ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو اولاد دے, کسی کو اولاد نہ دے. کسی کا شوہر مر گیا, اس میں اس خاتون کا کیا قصور ہے؟ مطلب اب تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورتیں جو اس تمام پروسیجر سے گزرتی ہیں وہ خود پیچھے ہٹ جاتی ہیں, اور اتنا ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اب عادی ہو گئی ہیں. اب میں نے بہت سی عورتیں ایسی دیکھی ہیں کہ اگر بیوہ ہے یا ڈیورسی ہے یا بچہ نہیں ہوا ہے, وہ ان رسومات سے ایک دم خود کو ہٹا لیتی ہیں. ایگزیکٹلی ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو اختیار والے معاملات ہیں نا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے. بالکل مجھے لگتا ہے یہ جو دائرہ اختیار والی بات ہے نا, بہت ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں جو کہ اللہ کا اختیار ہے. بالکل ہم نے اپنی ہمت کرنی ہے. اس عورت کا کیا قصور؟ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو چیزیں برائیاں ہیں وہ عورتوں کے سر تھوپی جاتی ہیں ہر چیز. اس لیے اب عورتیں ذرا آزاد ہو گئی ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا, اب عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی اتنی پرواہ نہیں کرنے لگی ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ دبایا گیا اور ہمیشہ انہی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہر چیز میں. اگر طلاق دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا کیریکٹر اسیسینیشن ہوتا ہے, اس کا کیریکٹر خراب ہے. بچہ نہیں ہوتا کہتے ہیں یہ بات ہے. تو یہ عورت کو تو ازل سے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ ہر چیز کا مورد الزام ہر چیز کا مورد الزام ٹھہرایا. یہ عورت وہ ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے چادر اپنی بچھاتے تھے. میں ایک پڑھی لکھی گھر سے تعلق رکھتی ہوں. میرا بیٹا جب 6 سال کا تھا وہ ڈراپ آؤٹ ہوا. بچہ نہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے. بچہ اگر پرفارم نہیں کر رہا اسکول میں تو وہ اساتذہ کرام نے مجھے بولا کہ آپ نوکری کرتی ہیں تو آپ کے بچے کا مسئلہ ہے. یہ بھی موم شیمنگ دیکھا. تو یہ جو شیمنگ تھی نا میرے لیے, آپ یقین کریں اس فیلڈ میں آنے کی, شاید نفسیات کی فیلڈ میں آنے کی بہت بڑی وجہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نمٹنا تھا کہ میں جس پین سے گزر رہی تھی کہ یار میری بڑی بیٹی تو ٹاپ کرتی ہے, اس کا کسی نے نہیں بولا, لیکن بچے کا مجھ پہ وہ برائی آپ پہ آتی ہے. بچہ اگر صحیح نہیں ہوتا جی وہ بھی خود اس کو فیل کیا ہے, تو بچہ تو نہیں ہے تو پھر تو بہت بڑا دھبا ہے آپ کے اوپر نا. لیکن آپ اپنی خود اعتمادی کو جانے مت دیں, اور جتنا اپنے اوپر سکون سے کام کر سکتے ہیں ضرور کریں. باقی معجزات ہوتے ہیں, ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ معجز نما ہے. بالکل بالکل, اپنا یقین ضرور رکھیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے نجمہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نجمہ جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے یہ کہنا ہے کہ میری نا شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں. جی جی. تو بچہ نہیں ہوا. اچھا. تو میں نے مطلب شروع میں ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے تو انہوں نے یہی بولا تھا کہ آپ کی نا ایگ کوالٹی مطلب چھوٹی ہے. اچھا. تو پھر میڈیسن وغیرہ دکھائی اور بھی بہت سارے علاج کروائے پر ابھی تک نہیں ہوا. اچھا. عمر آپ کی ایج کیا ہے نجمہ؟ 35 ہے. اچھا ٹھیک ہے. 14 سال ان کی شادی کو ہو گئے. ہاں دیکھیں اس میں اگین ایسے ہی کہ میل مطلب کہ ان کے ہسبینڈ اور ان کا دونوں کا ٹیسٹ تو لازمی. اچھا آپ کے میاں کا ٹیسٹ ہوا تھا؟
नजमा जी कॉल ड्रॉप चली गई हैं। हेलो, नजमा जी आपके हस्बैंड का टेस्ट हुआ था? नहीं हुआ उनका टेस्ट, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे भी मतलब उन्होंने बस डॉक्टर ने यही बताया था कि मतलब कि एग क्वालिटी ना वो छोटी है। अच्छा, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। ये मसला मेरे में ही है जो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि वो ठीक। मसला मेरे में है। मैं देखती हूँ खवातीन मुझसे बात कहती कि मसला मेरे में है। कोई मसला नहीं है एक क्वालिटी का। जैसे हमने EPO की बात की, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की बात की, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने आप को टाइम दें, मी टाइम दें। और मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं ना, अपने मजहबी इबादत ज़रूर करें। कामिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जैसे हम अभी यहाँ पे इतनी चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ इनको कीजिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। मैं जो मेरी बहन यहाँ पे हाजरा मौजूद है, मैं उनके लिए टिप्स लेना चाहती हूँ कि ये क्या देखिए जो इनका वो है ना, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बिल्कुल ये कराने चाहिए। टेस्ट कराने के बाद हमारी पैथी में, मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट से बात करूंगी, हमारे स्कूल ऑफ थॉट में इसको अट्रा की बीमारी कहते हैं कि बार बार मिसकैरेजेस होना। ठीक है, सारे टेस्ट कराने के बाद जो बेटा यहाँ पे चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छी हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। और उसके अलावा अपनी ज़िंदगी से चीनी ख़त्म कर, चाइनीज़ चीज़ें ख़त्म नहीं करें, लेकिन चीनी, शक्कर, गुड़ आप ख़त्म कर दीजिए। तो और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कीजिए, क्योंकि मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरी बेटी के 10 साल बाद मुझे बेटा हुआ था, तो मुझे हर महफिल में टिप्स दिए जाते थे। और पता है औरतें क्या कहती थी, पढ़ी लिखी जाहिल औरतें मुझसे कहती थी, एक अंडा वो भी गंदा, मेरी बेटी को। सोचो मैं आपके सामने बैठी हूँ, और मुझे दूसरों को बताती हैं, दूसरों को तो बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। आपका मतलब कि मुझे बिठा के बाकायदा बच्चों के बारे में बात होती थी। और मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जिसकी एक औलाद हो तो वो नहीं, बेटी थी ना, बेटी के बाद मैं भी इन सारी चीज़ों से 10 साल गुजरी हूँ, 10 साल गुजरी हूँ। ये इल्जाम भी आपके सर होगा कि बेटी है तो ये लो बेटी पैदा। और कुछ लोग कहते थे कि हमने तो अपने हस्बैंड को 2 बेटे दिए, एक हाथ पे सोता है, एक हाथ पे सोता है। मैंने ऐसी बातें सुनी है। मुझे कुछ मैं नहीं वो करती, मैं अल्लाह पे बहुत यकीन करती हूँ। शुरू में मुझे भी एंजाइटी टेंशन हुई, लेकिन अभी तो वो साहिब औलाद हैं आप। हाँ, तो सोचो कि मेरे साथ हुआ, लेकिन अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अगर आपके लिए अल्लाह ताला ने औलाद दी है, कोई छीन नहीं सकता। और अपना इलाज जरूर कराएं, किसी भी पैथी में कराएं, हस्बैंड के भी, और हस्बैंड के भी टेस्ट करवाएं। और क्रोमोसोम का टेस्ट भी होता है ना डॉक्टर साहब, अगर बार अगर मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं तो कुछ टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो लोग कराते नहीं है। तो आप देखें कि नुक्स किस में है ना, तो ये वाली चीजें जरूरी होती हैं ताकि आपका इलाज हर पैथी में, होम्योपैथिक में भी है, हर्बल में भी है, एलोपैथिक में भी है। प्रॉपर तशख़ीस है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अपना यकीन ये ना छोड़ें आप। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ इंडियन गाने मुझे बहुत पसंद है, बहुत माजरत के साथ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए। बिल्कुल सही बात। अच्छा एक चीज लेकिन और में क्या अगर गैप लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग जिनकी अरेंज मैरिज होती है वो कहते हैं चल हम पहले ना, और लोग चाहते भी कि हम 1 साल जरा एक दूसरे को देख भी लें। सो क्या इज इट नॉर्मल, इज इट फाइन, या क्या ये होना चाहिए? देखिए गैप लेना इट्स अ कपल्स डिसीजन बेसिकली, कि बच्चा कब पैदा करना है, क्या करना है, दैट, और हर किसी के सर्कमस्टेंसेस फ़र्क होते हैं। सो गैप लेना इज़ ओके अगर आपकी सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर आपको पहले से इश्यूज़ हैं, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, PCO है, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि हम कहते हैं कि फिर इसमें डिले ना करें। आखिरी 30 सेकंड। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी से पहले जो कपल है उनका टेस्ट हो जाए, ताकि पता चल जाए कि क्या है? लेकिन अगर लव मैरिज है तो कुछ भी होगा, शादी तो करनी पड़ेगी। बात बिल्कुल सही है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो चाहे आपकी लव मैरिज हो, हमारी दुआ ये है कि आपकी तो छोड़ सकते हैं, आपकी शादी बेहतरीन चले, कामयाब चले, अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करे। लेकिन एक बात प्लीज़, अल्लाह पाक ने कुरान में खुद कहा है कि मैं तुम्हें औलाद दे के भी और ना दे के भी आजमाता हूँ। तो आजमाइश को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है? आप इतने इलाज अब आपके सामने मौजूद भी, आप इलाज भी करा सकते हैं, लेकिन आजमाइश के पहलू को भी जहन में ज़रूर रखिएगा। होगी तो भी एक आजमाइश है, नहीं भी होगी तब भी आजमाइश है। अल्लाह पाक हमें लोगों की ऐसी बातों से जो हमें हर्ट करती है महफूज रखे, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।